درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ مجلس ذات سے خطاب فرمائیں گے سرکار علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب۔ سرکار علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب خوشنودی ہے محمد و آل محمد سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد بالزہراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة درود سارے باواز بلند پڑھو۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ میرے بزرگ دوستو، یہ آیت شورۂ آفاق ہے جس میں ذات احدیت نے ہر اس انسان کو جس نے اسلام کوئی ظاہری شوق و شباہت کے لیے نہیں، جو ظاہری اقتدار کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کو قبول کیا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ جتنی جلدی میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی دو قسم کے مسلمان ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے دنیا کے لیے، ایک وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے آخرت کے لیے، اپنی آخرت درست کرنے کے لیے۔ اللہ ان صاحبان شخصیات کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اسلام قبول کیا ہے تاکہ تمہاری آخرت سنورے تو تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل میرے نبی کی ذات ہے۔ بہترین نمونہ عمل جو ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ ابتدائی مجلس ہے، یاد رکھو یہ کمال یہ ہے، رات میں نے اس موضوع کو شروع کیا ہے۔ آج جو اسلام کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب قرار دیا جا رہا ہے، اسلام جو ہے وہ خود پسندی کا مذہب قرار دیا جا رہا ہے، یہ اسلام کی وجہ سے بدنام نہیں، بدنام ہے تو مبلغین کی وجہ سے۔ اللہ اکبر یار، بڑی جلدی میں نتیجے تک آ گیا ہوں۔ یاد رکھو، یعنی اللہ ہمارے اعمال کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یاد رکھ، دین میں اگر نماز ہے تو نماز وہ ہے جو رسول کی سیرت پہ پڑھی جائے، روزہ وہ ہے جو رسول کی سیرت پہ رکھا جائے، حج وہ ہے جو رسول کی سیرت پہ رکھا جائے، کیا جائے، یعنی ہر وہ عبادت کہلاتی ہے جو اتباع رسول میں کی جائے، ہر وہ عبادت بنتی ہے جو رسول کی سیرت پہ عمل کیا جائے۔ اگر عبادت میں سیرت رسول ضروری ہے تو جو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جو یہ موعظ حسنہ بیان کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی چاہیے تبلیغ اپنی مرضی سے نہ کرے، ویسے تبلیغ کرے جیسے نبی نے کی ہے۔ اللہ اکبر یا اللہ اکبر۔ اور میرے نبی نے جو تبلیغ کا طریقہ کار اپنایا، پہلے 40 سال میرے نبی نے کردار سے تبلیغ کی ہے۔ اگر آپ میری بات لے سکیں، پہلے 40 سال میرے نبی نے اپنے کردار سے تبلیغ کی، پھر 23 سال میرے نبی نے ہمیں اسلام دیا ہے۔ یعنی پہلے 40 سال نہ اللہ کی توحید بیان کی، نہ اپنی رسالت بیان کی، نہ معصومین کی ولایت بیان کی، نہ قیامت کے متعلق بیان کیا۔ پہلے 40 سال اپنا کردار بتایا، انسانیت بتائی، اس کے بعد اسلام بتایا۔ پہلا لفظ ہے آج کی تقریر کا، یعنی ہمیں سیرت پیغمبر نے یہ بات سمجھائی ہے کہ مسلمان بعد میں بنو، اچھے انسان پہلے بنو۔ اللہ اکبر یا اللہ اکبر۔ بندے تھوڑے ہوں سننے والے، وہ بے شمار پہ بھاری ہوتے۔
بندے بے شمار ہوں، سننے سمجھنے والے نہ ہوں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی جس طرح میرے نبی نے اپنے کردار سے تبلیغ کی ہے، اور یاد رکھو تبلیغ کا جو طریقہ، اگر آج مبلغین یہ جو تبلیغ کا طریقہ ہے یہ بھی نبی کی سیرت پہ عمل کرتے تو ہماری تبلیغ کا کوئی اثر بھی ہوتا، ہماری تبلیغ کا کوئی پرچار بھی ہوتا۔ یہ اثر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مبلغین تبلیغ ویسے نہیں کر رہے جیسے نبی نے کی ہے۔ اگر آپ میری بات لے سکیں کہ بلا بندوں نے تبلیغ ویسے کی نہیں جیسے میرے نبی نے کی ہے۔ اللہ نے جو تبلیغ کے لیے پہلا لفظ کہا، اللہ کہتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو جہنم سے ڈرا۔ اے مزاج الحمدللہ، اپنے قریبیوں کو جہنم سے ڈرا۔ عجیب لطف ہے۔ خطیب شاہ جی تسی بے کے دعا کرو نا کہ میرے واسطے کافی ہے۔ یاد رکھو یعنی اللہ کہتے ہیں انذر سے مراد ہے ڈرا۔ انذر سے مراد کیا ہے؟ ڈرا۔ عجیب نبی ہے، کمال نبی ہے میرا، اتنا اتمم نبی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے قریبیوں کو عذاب جہنم سے ڈرا، اپنے قریبیوں کو عذاب جہنم سے ڈرا۔ عجیب لطف والا معاملہ ہے، اللہ کہتا ہے ڈرا، میرا نبی کہتا ہے کھلا۔ الحمدللہ قبلہ اللہ کہتا ہے ڈرا، میرا نبی کہتا ہے کھلا۔ اور کھلانے کا انداز یعنی اس کا مطلب ہے جو بندے ہمیں کافر و مشرک سمجھتے ہیں وہ نبی کی سیرت پہ عمل کریں، قبلہ ہمارے خلاف فتوے نہ دے جائیں بلکہ ہمیں دسترخوان پہ بلائیں۔ اگر آپ کا پروگرام ہے کہ ہم بھی نبی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو نبی نے جو تبلیغ کا طریقہ کار اپنایا ہے، نبی نے ڈرا کے نہیں کھلا کے، نبی نے پہلے کھلائے شاہ جی پھر خوف خدا سے بندوں کو ڈرائے۔ تو یاد رکھو یہ میرے نبی کی سیرت کا طریقہ ہے۔ دو چیزیں میرے نبی نے دی ہیں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے 40 سال میرے نبی نے انسانیت سمجھائی ہے، پھر 23 سال اسلام بتایا ہے۔ سید کلہ بھی داد دے، میری محنت پوری ہے۔ یاد رکھ اگر انسان سیکھے بغیر اسلام قبول کرے گا مسلمان کہلائے گا، انسانیت سیکھ کے اسلام قبول کرے گا سلیمان کہلائے گا۔ مالک عزتوں میں اضافہ کرے یار، کوئی ہاتھ اب نیچے نہیں۔ جس جملے کے لیے میں نے ساری بات کی ہے یاد رکھے گا۔ اب میرے نبی نے تبلیغ کا طریقہ کار اپنایا، متوجہ ہیں سرکار؟ میں بڑی جلدی میں نتیجہ دے کے جا رہا ہوں کہ بلا اب 23 سال میرے نبی نے پورے 23 سالوں میں 2 ہی کام کیے، متوجہ رہیے گا۔ 23 سالوں میں میرے نبی نے 2 کام کیے، ایک اللہ کی عبادت بتائی ہے، ایک اہل بیت کی محبت سکھائی ہے۔ یعنی 2 باتیں میرے نبی نے کی، 2 کام میرے نبی نے کیے، ایک اہل بیت کی محبت بتائی، توجہ ہے سرکار، ایک اللہ کی عبادت سکھائی ہے، ایک اہل بیت کی محبت سکھائی۔ اور یاد رکھ ایک ہی منبر سے اہل بیت کی محبت بھی بتائی۔ نہیں بڑا اہم موضوع ہے جو میں شروع کر رہا ہوں چچو جان۔ ایک ہی منبر تھا جہاں شریعت کے مسائل بھی بتائے، اہل بیت کی فضیلت بھی سنائی ہے۔ جو میرے ساتھ ہیں یہ نہیں کہ قبلہ شریعت کے مسائل منبر پہ سنائے، اہل بیت کے فضائل کان میں سنائے، یہ تو نہیں ہوا، بلکہ اسی منبر سے اللہ کی عبادت بھی سکھائی ہے، اسی منبر سے اہل بیت کے فضائل بھی سنائے۔ یعنی نبی نے دونوں کام ایک منبر سے کیے۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں یاد کروا دیتا ہوں، میرا نبی شریعت کے مسائل بیان کر رہے، مسجد خانہ خدا ہے، شریعت کے مسائل بیان کر رہے، یا مسجد میں وہ دروازہ کھلا جو کھلتا ہی مسجد میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ابتدائی مجلس میں اتنا خوبصورت بات لے رہے ہیں کہ بلا وہ دروازہ کھلا جو کھلتا ہی مسجد میں تھا۔ چاچو جی دروازے سے ایک شہزادہ نکلا جس کا نام حسین ابن علی تھا، اور یہ شہزادہ مسجد سے جب نکلے نا
قبلہ تاریخ کہتی ہے، میں اس کو اپنے مؤدبانہ انداز میں آج تک بے ادب پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یاد رکھ وہ جو شہزادہ نکلا اس کی ابا پاؤں کے مس کیا، قبلہ وجود حسین صحن مسجد سے مس ہوا، میں نے جنہاں لفظ لے وجود حسین صحن مسجد سے مس ہوا۔ میرے نبی نے اپنا خطبہ چھوڑا، میرے نبی نے اپنا منبر چھوڑا، میرے نبی آگے بڑھے، حالانکہ سید الانبیاء تھے، سید الانبیاء تھے۔ بسم اللہ، مالک عزت بخت میں مزید اضافہ فرمائے، مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ ذاکری دنیا کا خوبصورت اور انتہائی مؤدب نام پیر علی رضا شاہ جی آفتود خیر۔ اجازت سے ذرا بات مکمل کر رہا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر بندے اسلام بتانا چاہتے ہیں تو اسلام ویسا بتائیں جیسے نبی نے سمجھایا ہے۔ نبی نے، بابا جی میں بات اس بات پہ لے آیا ہوں کہ نبی نے ایک ہی ممبر سے اللہ کی عبادت بھی بتائی ہے، اسی ممبر سے اہل بیت کے فضائل بھی پڑھے ہیں۔ یہ نہیں کہ عبادت کہیں اور بتا دی اور فضائل کہیں اور سنا دیے، جو بندے پریشان ہیں۔ یعنی یہ بھی نہیں ہوا کہ اللہ کی عبادت مسلمان کو سنائی، اہل بیت کی محبت سلیمان کو سنائی، نہیں، ایک ہی جگہ سے قبلہ اللہ کی عبادت بھی بتائی ہے، اہل بیت کے فضائل بھی سنائے ہیں جو لفظ لے سکے۔ اور یاد رکھو ادھر حسین آئے، میرے نبی نے منبر چھوڑا، میرے نبی نے اپنی مسرت چھوڑی، میرے نبی خود گئے اور خود جا کے حسین کو اٹھایا۔ حالانکہ اتنا بڑا سردار تھا، اتنا بڑا آقا ہے، حق یہ بنتا تھا کسی نوکر کو، کسی صحابی کو کہہ دیتے اور پتر کی مسئلہ ہی تیرا، اور کی مسئلہ ہی اور تھلے بے متوجہ ہیں سرکار، مالک کرم رکھے۔ گل حقیقت ہے، کاری جان میں مدن نہ ہوتا سی، انہوں کی پتہ ہے کہ اس غریب کی بھی کو محنت کی تھی، وہ دا جدوں دل کرے بیڑا روڑ جائے۔ اگر ہم متوجہ ہیں تو میرے بزرگوں دوستو، میرے حالانکہ حق بنتا تھا کسی صحابی کو بھیج دیتے، کسی بندے کو بھیج دیتے، حسین کو اٹھاتے، لیکن یاد رکھو میرے نبی نے کیا عزت بخشی ہے، خود چلے ہیں، ممبر کو چھوڑے، خود چلے، حسین کو اٹھایا، حسین کو اپنے سینے سے لگا کے کہ بلا پھر واپس ممبر پہ آئے۔ یہ نہیں کیا کہ جہاں سے خطبہ ٹوٹا تھا، میں لفظ بڑی جلدی میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں کیا کہ جہاں سے خطبہ چھوٹا تھا وہیں سے خطبے کو جوڑ کے نبی آگے بڑھ جاتے، لیکن بیان کر رہے تھے شریعت کے مسئلے، میرے نبی بیان کر رہے تھے اللہ کا دین۔ ادھر حسین آ گیا، میرے نبی نے اب دین کو پیچھے کیا، حسین کو آگے بڑھا کے کہتے اے میرے صحابہ اسے پہچانو، حاضل حسین، یہ ہے میرا حسین، فعارفو ہو، اسے پہچان لو۔ اس کا میرے نبی نے ایک ہی منبر سے، آخری لفظ ہے، میرے نبی نے ایک ہی منبر سے شریعت کے مسائل بھی بتائے، ایک ہی منبر سے اہل بیت کے فضائل بھی بتائے۔ آپ کبھی غور فرمائیں اس کی علت کیا ہے؟ نبی نے مسائل کیوں سکھائے، نبی نے فضائل کیوں بتائے؟ کیونکہ دین کے دو ستون ہیں، ایک کو عقیدہ کہا جاتا ہے، ایک کو عمل کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا اگر بندہ مسائل سے آگاہ نہ ہو، اگر بندہ وضو کے طریقے سے آگاہ نہ ہو، اگر بندہ نماز کے طریقے سے آگاہ نہ ہو تو اعمال میں خرابی ہے، اگر فضائل سے آگاہ نہ ہو تو عقیدے میں خرابی ہے۔ اللہ اکبر یار، اللہ اکبر۔ اور میں ذمہ داری سے سید کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھو یہ فضائل صرف سماعت کا چٹخارا نہیں، فضائل صرف نعرے کے لیے نہیں، بلکہ تیرے عقائد کی پختگی کے لیے ہے۔ کیونکہ ایک ہی ممبر سے میرے نبی نے مسائل بھی پڑھے، اسی ممبر سے میرے نبی نے فضائل بھی پڑھے۔ اور یاد رکھ عقیدہ اتنا ضروری ہے، نتیجہ دوں اور سلام کروں، عقیدہ اتنا ضروری ہے، قطن میں بیلٹ ہونے والا خطیب نہیں۔ میری خواہش ہے کہ اور مزید ایک آدھ بندہ آ جائے تاکہ پیر صاحب اپنا معاوض حسنہ
आसान अंदाज से हमें बयान फरमाए। याद रखो दो चीजें, एक है अकीदा और एक है अमल। जो बंदे परेशान हैं, याद रखो कि आजकल हमने भी बहस है कि अमल पे गुफ्तगू करो, अमल पे गुफ्तगू करो, अमल पे गुफ्तगू करो। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, अमल फायदा ही तब देगा अगर अकीदा दुरुस्त होगा। अमल फायदा ही नहीं देगा अगर अकीदा दुरुस्त नहीं होगा। मैंने एक कुरान से एक वाक्य पढ़ के आपको सलाम कर रहा हूं। कुरान में एक बदबख्त का नाम है जिसका नाम था शद्दाद। मेरे बुजुर्ग जो मेरा साथ देंगे, शद्दाद वो बदबख्त है कि जिसने शायद अपनी मेहनत के बलबूते पे जन्नत बना ली। नहीं, बड़ा मैंने बारीक लफ्ज कहा, अपने अमल के बलबूते पे, अपनी मेहनत के बलबूते पे जन्नत बना ली। बना जन्नत ली है, अल्लाह ने लानत की है। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। बनाई जन्नत है अल्लाह ने, मैं कुरान का जिम्मेदार हूं, ये लफ्ज कुरान में है, अल्लाह ने लानत की है। इसका मतलब है अल्लाह तेरा अकीदा समझाना चाह रहा है तुझे कि याद रख, अगर अल्लाह की बनाई जन्नत के मुकाबले में तू जन्नत बनाए, अल्लाह फिर भी लानत करेगा। अगर अल्लाह के बनाए इमाम के मुकाबले में इमाम बना दे, अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर, अल्लाह फिर भी लानत ही करेगा। और कमाल इसका बदअकीदा ये है कि अल्लाह के बनाए पे यकीन नहीं। वजह है सरकार, अल्लाह की बनाए हुए जन्नत पे इसके यकीन है नहीं का। इसने अपनी मर्जी की जन्नत बना ली, खत्म हो गई मेरी सारी तकलीफ। इसने जो जन्नत बनाई है बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी रियाजत की है, बड़ी मेहनत करके, बड़ी तगोदो करके शद्दाद ने जन्नत बना दी। और मेरी भी मजबूरी है तो पीर राधी मेरे नालों चौखी, क्योंकि जहां जहां वादे हर बंदे ने वहां वहां हाजिर होना। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, शद्दाद ने जो जन्नत बनाई अल्लाह ने इस पे लानत की है। क्यों? कि अमल बड़ा है कि जन्नत बना ली है, लेकिन अकीदा दुरुस्त नहीं, अकीदा दुरुस्त नहीं, अल्लाह ने लानत की है। और कमाल ये हुआ कि बोला जो ही अपनी बनाई जन्नत में दाखिल होने लगा, अपनी बनाई जन्नत में सैयदज़ादा दाखिल होने लगा, अल्लाह ने जन्नत दाखिल ही नहीं होने दिया, फौरन रूह कब्ज कर ली। हाथ जोड़ के कहूंगा, मालिक इतनी मेहनत से बनाई है, जेड़े खिताब बदल लफ्ज ले सकते हो, मालिक इतनी मेहनत से बनाई है, इतनी तगोदो से बनाई है, अब देखने तो दे। जिसे अल्लाह ने जुबान दी है, मालिक इतनी मेहनत से, इतनी तगोदो से बनाई है, इसे अपनी जन्नत देखने तो दे। कहा उसूल बना दूंगा, उसूल बनाऊंगा। मैंने जन्नत देखनी भी नहीं ताकि कायनात को पता चले बदअकीदा अपनी बनाई जन्नत में नहीं जा सकता, अहले बैत की जागीर में कैसे जाएगा। और खत्म जी, अकीदा भी मर्जी का नहीं। ये साढ़े च भी एक स्लो पॉइजन चल रहा है, मेरा अकीदा, मेरी शरी जिम्मेदारी है। ये स्लो पॉइजन है जो मीठा मीठा जहर हम में जा रहा है। मेरा अकीदा, मेरा अकीदा, मेरा अकीदा, कतन नहीं। इस मिंबर से और मजहब अहले बैत से मेरे अकीदे का ताल्लुक नहीं। अकीदा है ही वो जिसे अल्लाह का कुरान अकीदा कहे। अकीदत और है, अकीदा और है, फर्क करो। याद रख, ये फजाइल अहले बैत वो अजीम समंदर है जो तेरे अकीदे की दुरुस्तगी के लिए है। सिर्फ जुबान का चटखारा नहीं, बल्कि जुमला मेरी जुबान पे आगा वहीद खुरासानी का आ गया। वो फरमाते फजाइल होते ही इसलिए हैं ताकि बंदों को समझाया जाए कि इतनी इज्जतों के मालिकों को मुसलमानों ने लूटा कैसे। इन बुजुर्गान ने जो हमें तरतीबें बना के दी हैं, ये जो बुजुर्गान हमें
खत दे के जा रहे हैं। मालिक शर हासदीन से महफूज रखे। बाबा जी मैं सोचता था कि हमारे ज़ाकिरीन बुजुर्गान ने, आप लोगों ने हमें ये तरतीबें क्यों दी हैं कि पहले फ़ज़ाइल पढ़ो फिर मुसाहिब पढ़ो। फ़ज़ाइल होता ही इसलिए ताकि बद्दों को आले मोहम्मद का मकाम ज़हनों में रहे, फिर मुसाहिब पढ़ो। बंदे कहते कि यार इतने इतने बंदे, लफ्ज़ जिसके लिए मैंने सारी बात, इतने इतने बंदे एक एक हादसे में दुनिया से उठ जाते, गए सिर्फ 72, तो आप बात ही नहीं छोड़ रहे। एक एक जहाज में मुख्तलिफ सानेहात में बंदे चले जाते, आप सिर्फ 72 क्यों रो रहे हो? वल्लाह बा हुसैन, ये जहन क्लियर करो, हम उन 72 को नहीं रोते, हम ये नहीं कहते कि क्यों हुआ, हम ये कह रहे हैं सोचो किन के साथ क्या हुआ। खानदानी बंदे हो, एडा सोना तुसा हाय की थी, मजलिस मेरी मकबूल है। गैरतमंद लोगों, शायद एक बंदा डाकू हो, चोर हो, राहज़न हो, हर किसी को आते जाते सैयदज़ादा लूटता हो, अगर उसे बंदे को 2-3 थप्पड़ मार, हर गुजरने वाला बंदा कहेगा अच्छा हुए, यार ये तंग करता था। लेकिन कोई नमाजी हो, कोई सैयद हो, मस्कीन हो, हर आने जाने वाले को पानी पिलाओ, तो कोई उसके गिरेबान में हाथ डाले ना, तो हर बाशऊर कहेगा शर्म नहीं आती, इसने तो कहा ही किसी को कुछ नहीं। कोई इसे कह रहे और जमाना समझे, हम सिर्फ बता ये रहे हैं किन के साथ क्या हुआ है। अगर बंदे समझ जाते, चलो लंबा पड़ता ही नहीं मैं मुशाहिद, मैं जिसकी दिल कर इज्जत करता हूँ, पाक मिंबर है बाबूजू, दिल से करता हूँ। सैयदज़ादा इस काबिल है, मैं एहतरामन सिर्फ एक लफ्ज़ कह के अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँ। गैरतमंद लोगों, रोने के लिए तो इतना लफ्ज़ काफ़ी नहीं। वो बेटियां बाजारों में आई हैं जो बाप के सामने भी जाती थी तो माँ का सहारा लेके, एडा सोना रोड वाले हो, अल्लाह गवाह है, कलेजा फटते हैं एक जुमले पे। ये जो अयाम चल रहे हैं ना, जितने सैयद हो दिल दुखे मुझे माफ कर देगा, ये जो अयाम चल रहे हैं ना, मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, ये वो अयाम है उस शहर में आई है जहां शहजादी बन के आई थी। जिस शहर की शहजादी बन के आई है ना, ये जो मुहर्रम के ये अयाम है, उन्हीं अयाम में रसूल की बेटी कैदन बन के आई है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिए। गैरतमंद लोगों, एक गली से गुजरी है, रो के कहती है सज्जाद मुझे इस गली से ना गुजारो। जब कहा ना इस गली से ना गुजारो, सज्जाद रो के कहते हैं पुप्पी मेरी कोई मानते हैं। जब कहा ना पुप्पी मेरी कोई मानते हैं, इल्लत बता इस गली से क्यों नहीं गुजरना चाहती। रो के कहती है इस गली में मेरी कनीज रहती है, उसने मुझे शहजादियों के लिए सूरत में देखे आज कैथलों की सूरत